نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بآواز بلند اور اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں بیٹھ کر آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ سرور کائنات نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ آقا جی مدینے میں بیٹھ کے سماعت بھی فرما رہے ہیں، تمام غلاموں کو جواب بھی عنایت فرما رہے ہیں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کر محبت کے ساتھ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ یوں تو کافی سارے شعراء نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا میں بہت سارے جملے تحریر کیے، ان کی قلم تڑپتی رہی، لکھتی رہی، لیکن جب یہ قلم منشی بہاری لال ایک ہندو کے ہاتھ میں جاتی ہے تو جب آقا کی ثنا لکھنے پہ وہ اس کی ابتدا کرتا ہے تو کیا لکھتا ہے؟ منشی بہاری لال یہ ہندو ہے اور وہ لکھتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ بھروسہ اس کو کہتے ہیں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گارون محشر میں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گارون محشر میں، خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ۔ کسی نے پوچھا نا بھروسہ کیا چیز ہے، تو منشی بہاری لال کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں بھروسہ کیا چیز ہے۔ بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گاروں نے معاشر میں، خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ، خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارا یہ جو خوبصورت ایک سلسلہ ہے جسے ہم نے در نایاب ٹائٹل کا نام دیا ہے، یہ مقابلہ حسن نعت کا انعقاد کیا گیا جس میں علاقہ مغل کے 45 گاؤں نے حصہ لیا۔ آج صبح الحمدللہ اس کا آخری مقابلہ ہے اور اس کے بعد پھر فائنل ہوگا۔ ہر گروپ سے ہم نے ایک ایک ثناخوان کو چنا، منتخب کیا، جو کہ 24 اکتوبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء جو کہ صابری چوک بنا مغل میں انعقاد پذیر ہوگا، اس فائنل میں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ آج بھی ہم نے ایک در نایاب کو یہاں سے چننا ہے اور اسے فائنل تک لے کے جانا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج جو ہماری یہاں پر ٹیمیں موجود ہیں، آج جو جس گروپ کا مقابلہ ہو رہا ہے اسے سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کیا گیا، جس میں 6 ٹیمیں شامل ہیں، میانہ تھپ، چک تھپ، دڑنی، چکیاں، ہردوغیر اور ڈوگ سائیں فضل دین، یہ 6 ٹیمیں اس میں شامل ہیں۔ 2 ٹیموں کے ثناخوان اس وقت یہاں پر موجود نہیں، باقی میانہ تھپ کی نمائندگی فرما رہے ہیں میاں محمد منیر صاحب، اور چک تھپ کی نمائندگی کر رہے ہیں زہیب جبار صاحب، اور دڑنی کی نمائندگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں فیضان رضا، اور انہی کے ساتھ ڈوگ سائیں فضل دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب ثاقب سفیر صاحب۔ بڑے خوبصورت اور درد بھرے انداز میں یہ پڑھنے والے ثناخوان یہاں پر موجود ہیں، آپ تمام احباب نے انہیں سننا ہے۔ ججز کا تعارف کرواتا جاؤں، میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے چیف جج جناب آل نبی اولاد علی سید اسرین شاہ صاحب، اور انہی کے ساتھ انتہائی واجب الاحترام صد عزت و احترام جج اول جناب سید کاشف حسین شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور انہی کے ساتھ جج دوئم جناب قبلہ آسم کریم نقشبندی صاحب یہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا آنا، ان کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ تو اب اس بزم پاک کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے ملتمس و تلاوت کلام پاک کے لیے جناب حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری جناب محمد عقیل صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں، اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک ہماری سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم
ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وهو العزيز الغفور. سبحان اللہ سبحان اللہ. الذي خلق سبع سماوات طباقا سبحان اللہ سبحان اللہ. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. فارجع البصر هل ترى من فطور. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب سبحان اللہ سبحان اللہ. إليك البصر خاسئا وهو حسير. سبحان اللہ سبحان اللہ. إليك البصر خاسئا وهو حسير. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ العظیم. جزاک ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضور. کیا بات ہے. بہت خوب انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر منور فرما رہے تھے قاری القرہ زینت القرہ جناب قاری محمد عقیل صاحب. تو اب میں پہلے سرخان کی طرف بڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے اپنے خواجہ جی خواجہ نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دو اشعار کہ عکس روح مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی. عکس روح مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی. عکس روح مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی. اور بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیاں، بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیاں. لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی. اور آپ کے حسن کرم سے دیدائے یعقوب میں، آپ کے حسن کرم سے دیدائے یعقوب میں پھر پلٹ آئی بصیرت پھر سے بینائی ملی، پھر پلٹ آئی بصیرت پھر سے بینائی ملی. اور مقطع اگر عرض نہ کروں تو کلام کا کوئی میرے خیال میں مزہ نہ آئے گا. پیر صاحب فرماتے ہیں کہ چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیر، چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیر. فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی، فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی. تو آج اس خوبصورت مقابلہ حسن نعت کے پہلے ثنا خان جن کا تعلق ہے میانہ تھب سے، جناب میاں محمد منیر صاحب قبلہ آپ تشریف لائیں، اپنی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کے عشق نے جس کو حسین بنایا ہے، وہی فرید وہی داتا بن کے آیا ہے، نبی کے عشق نے سبحان اللہ۔ جہاں کہیں بھی قدم میرا ڈگمگایا ہے، جہاں کہیں بھی قدم میرا ڈگمگایا میرا ڈگمگایا ہے، سہارا دینے کرم آپ ہی کا آیا ہے، نبی کے عشق نے سبحان اللہ۔ ستا سکے گی نہ ہم کو گرمی محشر، ستا سکے گی نہ ہم کو وہ گرمی محشر، ہمارے سر پہ حبیب خدا کا سایہ ہے، ہمارے سر پہ حبیب خدا کا سایہ ہے، حبیب خدا کا سایہ ہے، نبی کے عشق نے پکارا جب بھی مصیبت میں، یا رسول اللہ، پکارا جب بھی مصیبت میں، یا رسول اللہ، کرم حضور کا لبیک کہنے آیا ہے، کرم حضور کا لبیک کہنے آیا ہے، نبی کے عشق نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بڑی خوبصورت انداز میں جناب میاں محمد منیر صاحب میانہ تھپ کی نمائندگی فرما رہے تھے۔ اب میں اگلے ثنا خان کی طرف بڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہے قبلہ سید عدیل حسین شاہ صاحب کی یہ محبتیں، کہ آپ کا یہ بڑا خوبصورت مشورہ تھا جس پہ عمل کرتے ہوئے کافی سارا معاشرے کے اندر مجھے تبدیلیاں بھی محسوس ہوئیں، کہ ہم نے جو سامعین جہاں جو ہمیں ادھر سننے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک سوالات کا سلسلہ رکھا ہوا ہے، جس میں ہم سوالات کرتے ہیں، جس کا جواب درست ہوتا ہے
اس کے لیے پھر یہاں پر انعامات کا بھی ہم نے سلسلہ اس کے اختتام پہ انعقاد کیا ہوا ہے۔ تو اب میں پہلا سوال کرنے جا رہا ہوں، 15 سال سے کم عمر جو بچے یہاں پر تشریف فرما ہیں ان کے لیے سوال ہے۔ یہ سوال اکثر اگر کسی نے ہمارا پروگرام سنا ہوگا تو پھر تو یقیناً انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ سلسلہ کس طرح چلتا ہے کہ آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کے نام کیا ہیں؟ جی کوئی اور؟ آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کے نام کیا ہیں؟ تو آپ کیونکہ کنٹسٹنٹ ہیں، آپ نے اس میں حصہ لیا ہے تو آپ تو اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ قبلہ حسنین شاہ صاحب آج ذرا آپ اپنا ادھر آئیں، زیارت بھی کروائیں اور اپنا ساتھ جواب بھی عنایت فرمائیں ہمیں۔ جی سید حسنین شاہ صاحب، آپ سے جو سوال کیا گیا ہے کہ آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کے نام کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ 4 کتابیں ہیں، نام کیا ہیں جی؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ، جواب ان کا درست ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں جی۔ سید حسنین شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت جواب عنایت کیا۔ تو اب میں اپنے اگلے ثناخوان کی طرف بڑھوں گا جن کا تعلق ہے چک تھب سے۔ میری مراد ہیں جناب زہیب جبار صاحب، آپ تشریف لائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے مخصوص انداز میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر لائی گئی، سید اولی سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں،
زمین میں ہوا آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا، کیا یا رب کیا جم سب ہیں زیر نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں یہ تھے جناب زہیب جبار صاحب، جو کہ چک تھپ کی نمائندگی فرما رہے تھے۔ بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے سوز و گداز سے انہوں نے اپنی حاضری پیش فرمائی۔ تو اب میں اگلے ثنا خان کی طرف بڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے دو اشعار کہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ شاید کہیں حافظ فاروق صاحب نے یہ نہ اعلان کیا ہو کہ آج سبحان اللہ کسی نے نہیں کہنا، اعلان میں یہ بات ہوئی ہے؟ کوئی نہیں ہوئی، تو کہہ دے سبحان اللہ۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ تے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ تو پیر و مرشد کا جب یہ شعر میری نظروں کے سامنے سے گزرا تو تخیل نے اندر سے آواز دی کہ کچھ لکھ لو۔ تو میں نے بھی قلم اٹھا لیا، تو میں نے کہا کہ خواجہ جی بڑا خوبصورت شعر فرماتے ہیں کہ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ تو میں نے سوال کر ڈالا، میں نے کہا حضور کیسی گزری آپ کی بعد از دفن نصیر، کیسی گزری آپ کی بعد از دفن نصیر، سوال بھی ہوئے ہوں گے کیا آئے تھے منکر نکیر۔ کیسی گزری آپ کی بعد از دفن نصیر، سوال بھی ہوئے ہوں گے کیا آئے تھے منکر نکیر۔ جواب آیا عمر وہ ہم سے سوال کی جرت نہ کر سکے، عمر وہ ہم سے سوال کی جرت نہ کر سکے، جب شاہ مدینہ کہہ گئے یہ ہمارے ہیں نصیر، جب شاہ مدینہ کہہ گئے یہ ہمارے ہیں نصیر۔ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ تو چارجنگ اس کی وہ چارجنگ لیڈ اس کی بند کر دیں، نہیں ان کو نہیں پتا، لیڈ اتار زہر لیڈ اتار دو، خود چلے جاؤ آگے، ساؤنڈ تو آن کرو گے نا، میں نے نعت خان پڑھا۔ جی بیٹھ جائیں کوئی نہیں۔ تو خواجہ جی کے انہی اشعار کے ساتھ اب میں اگلے ثنا خان کی طرف بڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے اگر ایک سوال کر لیا جائے تو آپ کو اب جی جو سوال میں کرنے جا رہا ہوں، 15 سال سے 30 سال کے درمیان جو نوجوان یہاں پر تشریف فرما ہیں، بڑے خوبصورت چہرے میرے سامنے ادھر جلوہ افروز ہوئے پڑے ہیں، تو سوال کرنے جا رہا ہوں، بڑا کامن سا سوال ہے، غور کیجئے گا، اس کے بعد جواب بھی دیجئے گا۔ اور ایسے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو جواب دے بھی دیں گے، تھوڑا سا کانفیڈنس پیدا کریں، یہ جواب ہر کسی کو آتا ہوگا۔ غسل اور وضو کے فرائض کی تعداد کیا ہے اور ان کے نام کیا ہیں؟ جو فرائض ہیں ان کے نام کون بتائے گا؟ تعداد اور نام، وضو کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے،
غسل کے کون سے فرائض ہیں اور کون کون سے، کتنے، تعداد بھی اور ساتھ یہ بھی بتائیں جی. کوئی ایسا نوجوان، بسم اللہ کھڑے ہو جائیں. سب سے پہلے اپنا نام مبارک. برہان احمد. ماشاء اللہ جی. پہلا سوال تھا کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ غسل کے 3 فرائض. ماشاء اللہ جی. پہلا فرض کلی کرنا، غرارہ کرنا گلے تک. ماشاء اللہ. دوسرا فرض ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا. ماشاء اللہ. اور تیسرا فرض پہلے پورے جسم پر پانی بہانا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. کہ کوئی جسم کا حصہ خشک نہ رہ جائے. تو وضو کے فرائض کی تعداد 4. ماشاء اللہ جی. جی پہلا فرض. پہلا ہاتھ دھونا جی کونی میں. جی جی دوسرا چہرہ دھونا. ٹھیک ہے. تیسرا مسح کرنا سر کا. جی جی مسح کرنا. جی. تخنص میں پاؤں دھونا. پاؤں دھونا. ترتیب تو تھوڑی سی چلے ٹھیک، لیکن آپ کا جو جواب ہے وہ درست ہوا. برہان احمد آپ نے جواب درست دیا ہے. تو تمام احباب نے سنا جس طرح انہوں نے کہا کہ گلے میں ایک دفعہ آپ نے کلی کرنی ہے، جو پانی غرغرہ کرنا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی یہ جو ہڈی ہے یہاں تک پانی آئے، اور جو آپ نے ناک میں پانی چڑھانا ہے وہ بھی اس نرم ہڈی تک جانا چاہیے، اور 3 دفعہ آپ نے چڑھانا ہے. اور جسم کے اوپر آپ پانی بہائیں گے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ایک دفعہ پانی بہا دیا آپ نے دیکھ لیا پورے جسم کے بال گیلے ہو گئے تو غسل ہو چکا، نہیں. بلکہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جسم کے ہر حصے پر 2 دفعہ پانی بہہ جائے. 2 دفعہ پانی بہہ جائے. یہ نہیں کہ چپڑ لیا، جس طرح وہ تیل ہوتا ہے تھوڑا سا پانی لیا، سردیاں آ گئی ہیں نا آگے، تو پھر پتہ ہے کوئی تو یہ کرتے ہیں کہ ایسے پانی میں ہاتھ ڈالا اور تھوڑا سا اوپر لگا لیا، بس ٹھیک ہے غسل ہو گیا ہے. تو اس طرح نہیں، پانی بہانا ہے. 2 دفعہ پانی پورے جسم پر بہہ جائے، جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے. یہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں برہان نے آپ نے جواب عنایت کیا. اب میں اگلے ثنا خان کی طرف بڑھوں گا جن کا تعلق ہے دڑنی سے، اور میری مراد ہے جناب فیضان رضا صاحب. آپ تشریف لائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت بارگاہ میں اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمائیں. رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. اور تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کا تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. اور غرور غوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے
لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا اور نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا مولا لایا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا مولا لایا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا ماشاءاللہ جی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے جناب فیضان رضا صاحب اور دڑونی کی نمائندگی کر رہے تھے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. اعلیٰ حضرت کے شعر پہ اتنی مٹھی سبحان اللہ. آپ کا تو عرس مبارک بھی اسی ماہ مکرم میں ہے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. توجہ بڑا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی گہرائی میں جائیں کہ اعلیٰ حضرت کا تخیل واہ سبحان اللہ. میں خود پہ سبحان اللہ کہتا ہوں کہ کتنا پیارا شعر ہے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. ہوش و خرد جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. سارا تو سامان گیا. تو اب مدینہ مدینہ بھی ہم کرتے جا رہے ہیں. اب ایک خوبصورت سوال ان احباب کے لیے کہ جن کی عمر 30 سال سے ابو ہے, اب تا حیات کا جن کا شناختی کارڈ بن چکا ہے وہ بھی اس کمپٹیشن میں شامل ہیں. ان سے سوال کرنے جا رہا ہوں. میاں صاحب کی مسکراہٹ پر اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو سلامت رکھیں. سوال یہ ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی, ایک صحابی کو آپ نے اپنے بستر مبارک پر سلایا اور دوسرے صحابی کو اپنا رفیق سفر بنایا. دونوں صحابہ کے نام کون بتائے گا؟ جی اب تو 2 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. یاسر بھائی کا بھی ہاتھ کھڑا ہوا. جی بسم اللہ. نہیں حضرت صاحب سے ہم نہیں پوچھیں گے جی, کون سے ہم نہیں پوچھیں گے. اتنا آسان سوال ہم آپ سے پوچھیں گے. ابھی آپ سے تو ہم ضبطۃ التحقیق کی باتیں کریں گے. کیا جی حضور؟ اب اس کا ترجمہ مجھے بھی بے شک نہ آتا ہو وہ الگ بات ہے. تو جی اب یاسر بھائی کا بھی ہاتھ کھڑا ہوا. آپ کا نام مبارک؟ فخر اسلام. تو
آپ ذرا کھڑے ہو جائیں جی. یاسر بھائی تو چلیں ہمارے گھر کی بات ہے, آپ آگے ذرا تشریف لائیں جی, آگے آ جائیں جی. بسم اللہ کریں جی. سوال تھا آپ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جی ماشاء اللہ جی سبحان اللہ. یہ دیکھیں, یہ سوالات کرنے کا مقصد یہ ہے, آپ کہیں گے کہ اتنا آسان سا سوال, لیکن آج کل کا جو پرفتن دور ہے, اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم, یہ آپس میں ان شانوں کے درمیان فرق کیا جا رہا ہے. کوئی کہتا ہے وہ بڑے تھے, کوئی کہتا ہے وہ بڑے تھے. تو ہم توازن والے لوگ ہیں, ہم غیر متنازع بات کرتے ہیں. دونوں کے پاس جو جو شانیں ان کو عطا کی گئیں, ان دونوں کا کوئی ثانی نہیں تھا. میں آپ کو یہاں پر ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں, میں بالکل علماء بھی تشریف فرما ہیں. مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا, اور میں اس وقت شیخو پورہ میں تھا قبلہ, وہاں ڈیوٹی پر میں موجود تھا. تو ہمارا جو مینیجر تھا وہ مجھ سے سوال کرتا ہے, کہتا ہے کہ وہاں پر اہل تشیع بھی بیٹھے تھے, اہل حدیث بھی بیٹھے تھے, سنی بریلوی بھی بیٹھے ہوئے تھے. مجھ سے سوال کرنے لگا, کہتا ہے جی مجھے بتائیں, حضرت ابوبکر صدیق, سیدنا حضرت عمر فاروق اور سیدنا عثمان ذو النورین اور سیدنا علی المرتضیٰ, ان تمام کے درمیان یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کس کی شان زیادہ بڑی ہے اور کس کی شان چھوٹی ہے؟ تو میں پہلے تو خاموش ہوا. میں نے کہا کہ سوال تو آپ نے کر ڈالا ہے, لیکن اس کا جواب میں اپنے حساب سے دوں گا. آپ مانے نہ مانے, میری جو کسوٹی ہے اس کے مطابق, اپنے علم کی جو بساط ہے اس کے مطابق میں جواب عنایت کروں گا. میں نے ان سے کہا کہ صداقت اسلام کا ایک عظیم چیپٹر ہے, اور اس کا تاجدار میرے نبی نے صدیق اکبر کو بنایا. توجہ کیجئے گا, اسلام کا ایک چیپٹر ہے جسے صداقت کہتے ہیں, اور اس کے تاجدار صدیق اکبر ہیں. عدالت اسلام کا ایک دوسرا چیپٹر ہے, اور اس کا تاجدار فاروق اعظم کو بنایا. اور تیسرا چیپٹر حیا کا ہے اور سخاوت کا ہے, اور اس کا تاجدار عثمان غنی کو بنایا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شجاعت کا ایک الگ چیپٹر ہے, اور شجاعت کے چیپٹر کا جو سالار تھا اسے مولا علی کو عنایت کیا. پتہ یہ چلا اسلام کے یہ عظیم 4 سیغے ہیں, جسے صداقت, عدالت, سخاوت, شجاعت, یہ 4 بڑے سیغے ہیں. ان 4 سیغوں کی تاجداری ان چاروں کے پاس ہے. نہ تو ان سیغوں میں یہ ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں, نہ کوئی ان کے برابر ہو سکتا ہے. چاروں کے پاس الگ الگ شان ہے, جس میں وہ چاروں اپنی فرسٹ پوزیشن پر موجود ہیں, اور ان کا ثانی کوئی نہیں ہو سکتا. بس اس سے بڑی میں کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ علماء کی بات ہے, اور بڑے پہنچے علماء کی بات ہے, اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے علماء کی میں بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جن کی تحقیق کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اور انہوں نے اس میانہ روی کے ساتھ ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے. رہی مولا علی پاک کی شان, تو اس پہ تو میرے خواجہ جی نے کمال کر دیا تھا, تو وہ شعر میں ضرور پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے اب آخری ثناخوان جو ہمارے, بلکہ 2 ثناخوان ابھی باقی ہیں, ہردوغیر سے بھی تشریف لا چکے ہیں. میری مراد ہیں جناب محمد ابراہیم صاحب, آپ ہردوغیر کی نمائندگی کر رہے ہیں. شہزادے آپ تشریف لائیں, اپنے مخصوص خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. ان کا نام ہے جی محمد ابراہیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رہے میرے سینے میں
سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں۔ الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے میں، الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے میں۔ محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، رہ جاتے یہ ارمان ہائے میرے سینے میں۔ واہ 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 واہ، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پرواہ نہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں، کہ پرواہ نہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں، رہ جاتے یہ ارمان ہائے میرے سینے میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں ہردوغیر کی نمائندگی فرما رہے تھے محمد ابراہیم۔ تو اب میں اس بزم کے آخری سرحان کی طرف بڑھنے جا رہا ہوں جن کا تعلق اسی گاؤں کے ساتھ ہے۔ ڈوگ سائیں فضل دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب ثاقب سفیر صاحب۔ آپ تشریف لائیں، اپنے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ ثاقب سفیر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تنم 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 فرسودہ جا پارا زہجرا یا
تنم فرسودہ جارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ چوسوئے من گزر من مسکیز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ قربان 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 فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ واہ 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 میں قربان واہ بڑے خوبصورت انداز میں جی جناب ثاقب سفیر صاحب اللہ اکبر اس کلام کے بارے میں نے عاصم بھائی کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ فائنل میں آپ نے پڑھنا ہے اور ثاقب سفیر صاحب نے پڑھ کے نا میرا آپ یہ سمجھ لیں کہ جگر پارا پارا کر دیا ہے ہم بھی مدینے جاتے ہیں آپ میں سے کافی احباب نے مدینہ شریف کی حاضری کی ہوگی مولانا جامی نے بھی رخت سفر باندھ لیا کہ میں مدینے چلتا ہوں اب اگر یہ کلام سننے کے بعد یہ بات آپ کو بتائی نہ جائے تو زیادتی ہوگی اتنی دیر میں ججز اپنی جو ان کی ترتیب ہے اس میں یہ اپنے جو بھی انہوں نے سلسلہ کرنا ہے ججمنٹ کا وہ اپنا یہ مکمل کر لیں گے آپ بھی مدینے جاتے ہیں میں بھی مدینے گیا مولانا جامی نے تیاری کی کہ مدینے کا رخت سفر باندھا اور چلنے کے لیے نکلے گھر سے جب آپ مدینہ کی سرحد کے قریب پہنچنے لگے اس وقت جو گورنر مدینہ تھا میرے آقا جی اس کی خواب میں آئے اور آ کے کہتے ہیں گورنر مدینہ سنو کل مدینہ کی سرحد کو ایک قافلہ پار کرے گا اس قافلے کو روکنا اس قافلے میں ایک عبد الرحمن نام کا شخص ہوگا اس کا بازو پکڑ کر اسے سرحد سے باہر نکال دینا باقی سب کو مدینے آنے دو جامی مدینے میں نہ آئے گورنر مدینہ نے حکم سنا صبح آنکھ کھلی فوج کو لے کر سرحد پہ چلا گیا قافلہ آیا قافلے والوں کو روکا رکو قافلے والے رک گئے گورنر نے پوچھا تم میں عبد الرحمن کون ہے عبد الرحمن جامی نے ہاتھ اٹھایا گورنر مدینہ نے بازو سے پکڑا
پکڑ کر قافلے سے باہر نکال دیا. قافلے والے تم چلے جاؤ, جامی نہیں جا سکتا. جامی کو روک لیا گیا. دل میں تڑپ تھی, مجھ جیسا یا آپ جیسا ہوتا, گلے شکوے کرتا. مولانا جامی باہر نکلے, بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا. کہہ دو سبحان اللہ. بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا. مولانا جامی بکریوں کی چال چلتے بکریوں میں گھس گئے. بکریوں میں گھس کر جانے لگے. پھر الہام ہوا, اے گورنر مدینہ, جامی پھر آ رہا ہے. جامی پھر آ رہا ہے. گورنر مدینہ پھر پہنچا. آقا نے کہا آج بکریوں کے ریوڑ میں ہے. گورنر مدینہ نے بکریوں کے ریوڑ کو چیک کیا, اس میں سے مولانا جامی کو نکالا. کہا جامی تو نہیں جا سکتا. پھر سرحد سے باہر نکال دیا. مولانا جامی پھر تڑپ اٹھے, پھر رختے سفر باندھا. ایک قافلے والے کے پاس گئے. سردار قافلہ سے کہتے ہیں, سالار قافلہ سے کہتے ہیں, مجھے پتہ نہیں گورنر مدینہ کا میرے ساتھ کیا عناد ہے. تم اس طرح کرو, مجھے اپنے کسی اونٹ کے اوپر سامان میں لپیٹ کے باندھ لو, میں نے مدینے ضرور جانا ہے. سالار قافلہ نے بات مان لی. مولانا جامی کو سامان میں لپیٹ کر اونٹ کے پشت پر ڈال دیا گیا. مولانا جامی نے رختے سفر شروع کیا. رختے سفر باندھ کر اپنے سفر کا آغاز کیا. جب مدینے کی سرحد کے قریب پہنچے, گورنر مدینہ کو پھر خواب آیا. کہا اے گورنر, جامی پھر آ رہا ہے. کہا حضور اب کیسے؟ کہا اب فلاں قافلہ ہے, اس میں فلاں اونٹ ہے, اس اونٹ کے سامان میں لپیٹا ہوا ہے. گورنر پھر پہنچا, سامان کی تلاشی لی, مولانا جامی کو نکالا. کہا تو اس طرح باز نہیں آئے گا. گورنر مدینہ نے بیڑیاں باندھی. بیڑیاں باندھ کر مولانا جامی کو قید میں ڈال دیا. جب قید میں ڈالا نا, تو نسیم سحر کا گزر ہوا. نسیم سحر کا گزر ہوا. مولانا جامی کہتے ہیں اے نسیم سحر, جا میرے آقا سے کہہ دے مجھ سے کون سی خطا ہوئی ہے کہ مجھے مدینے نہیں آنے دیا جا رہا. جب نسیم سحر یہ پیغام آقا کی بارگاہ میں لے کے پہنچی, میرے آقا پھر گورنر مدینہ کے خواب میں آئے. کہا گورنر مدینہ جامی کہاں ہے؟ کہا حضور وہ مانتا نہیں تھا, سنتا نہیں تھا, اسے قید میں ڈال دیا. کہا اے بدبخت, تجھے پتا ہے میں نے جامی کو کیوں روکا تھا؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا میں نے جامی کو اس لیے روکا تھا, ثاقب سفیر نے یہ جو کلام پڑھا ہے, اگر جامی میری قبر عطہر پر پہنچ کر یہ کلام پڑھ دیتا, عشق و محبت کا یہ تقاضا ہوتا, مجھ محمد کو قبر عطہر سے نکل کر جامی کو سینے سے لگانا پڑتا. اگر جامی یہ کلام آ کر میری قبر اطہر پہ سنا دیتا, عشق و محبت کا یہ تقاضا ہوتا, مجھ محمد کو اپنے جسم اطہر کے سمیت قبر سے باہر نکل کر جامی کو سینے سے لگانا پڑتا. جامی نے عشق کے ساتھ یہ کلام لکھا تھا. اعلیٰ حضرت کا مہینہ ہے, ایک بات عرض کروں گا, شاہ صاحب پھر اپنا فیصلہ سنائیں گے. اعلیٰ حضرت مدینہ پہنچے. کہہ دے سبحان اللہ. آپ کے سننے پہ بھی سبحان اللہ. کیا بات ہے, بڑا خوبصورت انداز ہے سننے کا. تو جب سننے والے بڑے خوب بیٹھے ہوئے نا, تو سنانے کا بڑا مزہ آتا ہے. اعلیٰ حضرت مدینہ پہنچے, ساتھ مریدین بھی تھے. مریدین کہتے ہیں حضور آج آپ رو نہیں رہے. جب بریلی شریف میں ہوا کرتے تھے تو پورے بریلی میں رولا پڑ جاتا تھا, آج اعلیٰ حضرت کو مدینہ یاد آ گیا ہے. آپ آوزاری کیا کرتے تھے, دہاڑے مار کے روتے تھے, گریبان چاک کرتے تھے. آج یہاں آ کر بالکل خاموش کھڑے ہیں, بات سمجھ نہیں آ رہی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سما خراشی سگان طیبہ کا ڈر ہے ورنہ. مریدین سے کیا کہتے ہیں؟ سما خراشی کہتے ہیں آرام میں خلل کو, سگان کہتے ہیں کتوں کو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سما خراشی سگان طیبہ کا ڈر ہے ورنہ, کیا آتا نہیں نالا و فغاں ہمیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مریدو سنو, تم نے سوال کیا. اعلیٰ حضرت وہاں تڑپتے تھے, آج یہاں خاموش ہیں.
کہا میں خاموش اس لیے ہوں اگر یہاں پر اونچی آواز میں رونا شروع کیا آوزاری کی مجھے ڈر ہے کہیں مدینے کے کتے حضور کی بارگاہ میں آ کے یہ نہ کہہ دیں آپ کا یہ غلام بڑا گستاخ ہے کہ اس نے ہمارے آرام میں خلل ڈال دیا ہے، کہیں مدینے کے کتے یہ نہ آ کے کہہ دیں۔ وہاں تو عشق و محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے۔ حضرات اعلان تو کرتے ہیں عشق محبت میں جان نثار کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی بات آئے اپنی گردن کٹا دیں گے، لیکن کبھی اپنے گریبان میں ہم نے جھانک کے دیکھا یہاں عشق و محبت کتنی ہے؟ نعرے تو لگتے ہیں ربیع الاول کی آمد ہے، جھنڈی اٹھا کے ہم نے بھی ریلی میں چلنا ہے، وہ ریلی میں چلنا بھی کہیں کام آئے گا، لیکن سوچو تو صحیح میرے آقا جی لجپال ہیں، آپ اگر نماز نہ پڑھتے روزے نہ رکھتے آپ کی ذات پر کوئی اس کا اثر نہیں پڑنا تھا، نہ روز محشر نہ دنیا میں۔ یہ کام کیے کس لیے کہ امت کو سبق دینا تھا۔ آج نماز سے میرے سمیت آپ سب دور، روزے کا ذکر آتا ہے او جی میرا ایک گردہ ہے ایک گردہ نہیں ہے، او جی میرا معدہ خراب ہو گیا ہے میں تو دوائی لے رہا ہوں، بہانے ہم سوچ لیتے ہیں، لیکن بتائیے محشر کے میدان میں تمہاری زبان تو بند کر دی جائے گی، جس سے بہانے بناتے ہو، یہ ہاتھ بولے گا، یہ پاؤں بولیں گے، تمہارا انگ انگ بولے گا، رب کی بارگاہ میں کہے گا یہ فریبی تھا۔ اس وقت تمہاری زبانوں کو تالے لگے ہوں گے، بتائیں ہم اس وقت رب کریم کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ مان تو یہی ہے حضور ہمارے ہیں، اگر قیامت کے دن حضور نے کہہ دیا تیرا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، بتائیں میرے اور آپ کے پلے کیا بچنا ہے؟ اس لیے اس نعرے کے ساتھ ساتھ اس کا اثر بھی لیں۔ اس نعرے کا مقصد کیا ہے؟ حضور آپ پر جان نثار، جان نثاری کا پہلا مطلب ہے مؤذن کہ حی علی الصلاۃ، تم مسجد میں ہو۔ عشق کا پہلا تقاضا تو یہی ہے نا، اس پہ غور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمامی احباب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب میں ملتمس ہوں ہمارے چیف جج سید حسنین شاہ صاحب قبلہ، آپ ذرا رزلٹ اناؤنس کریں کہ آج کون سا وہ خوش نصیب ہے جو کہ 24 اکتوبر آنے والے ہفتے میں بعد از نماز عشاء بنہ مغل صابری چوک میں جو ہمارا ایک خوبصورت عظیم الشان مقابلہ حسن نعت کا فائنل انعقاد پذیر ہو رہا ہے، اس میں کون حصہ لے گا؟ جی بسم اللہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ نانتھو میں جتنے بھی سناخانوں نے آقا کی بارگاہ میں سناخانی کی ہے، باقیت جج میں اپنے آپ کی نفی کرتا ہوں یہاں پہ، آقا کی کسی بھی سناخان کو میں جج نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک یہ اللہ نے صلاحیت ہی ہمیں نہیں رکھی کہ ہم کسی نعت خان کو جج کر سکیں، ہم خود آقا کے سناخان ہیں۔ برل نظامی موٹیویشنل چینل جو ہے اس نے ایک پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں مقابلہ حسن نعت کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے۔ اس سلسلے کا پہلو یہ ہے کہ اس میں سے ایک ہر جو مقابلہ ہے اس میں سے ایک نعت خان کو ہم نے پن آؤٹ کرنا ہے، پھر فائنل تک اس کی رسائی جائے گی، پھر فائنل کمپٹیشن ہوگا، اس میں جو نعت خان ہیں ان میں سے پھر ایک فائنل ونر ہم نے اناؤنس کرنا ہے۔ بل پروگرام کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کیونکہ ہمیں ہر محفل میں سے ایک نہ ایک نعت خان کو ضرور نکالنا۔ جی بسم اللہ، بالکل۔ اب یہاں پہ یہ جو لاسٹ میں جنہوں نے نعت پڑھی ہے ثاقب سفیر صاحب، آپ مہربانی کر کے تھوڑی دیر تشریف آگے ثاقب بھائی آگے تشریف لے آئیں۔ محمد اب ابراہیم ایک بچہ تھا، محمد ابراہیم بیٹا آپ آگے تشریف لائیں۔ یہ مائک کی بس آگے گا۔ جی بسم اللہ۔ اچھا سر، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے نعت بہت اچھی پڑھی ہے، مقابلے کے اندر جو آپ تیاری کر کے آئے تھے نعت وہ آپ نے بہت اچھی پڑھی ہے، کچھ اور اگر کچھ پڑھ سکتے ہیں کوئی شعر کسی بھی نعت کا ہو، ایک اچھا شعر پڑھ جو آپ کو اچھی آتی ہے اپنی مطلب خوشی سے۔ بالکل ریلیکس ہو کے کوئی کسی قسم اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ
تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے وہ گل ہے لبہائے ناز کن کے وہ گل ہے لبہائے ناز کن کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھے گلشن گلاب میں ہے ماشاء اللہ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر ماشاء اللہ بیٹا آپ کو آپ کو اور کوئی نعت آتی ہے تو اس کے آتی ہے آپ کو نا اس کا ایک شعر مطلب آخری شعر پڑھ دیں اس کا میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں میں محفل حرم کے میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں طیبہ کے سب بکاری پہچانتے مجھے کو طیبہ کے سب بکاری پہچانتے مجھ کو خبر نہیں تھی مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی جزاک اللہ بیٹا جزاک اللہ مائک دے دیں بیٹا آپ جب پڑھتے ہیں نا آپ نے مطلب پڑھا مطلب کا انداز آپ نے نا اندرے میں لے لیا تو آپ سے زیادہ سے زیادہ آپ زور لگاتے ہیں نا تو آپ سے اتنا نہیں پڑھا جاتا آپ کا ترنم ٹھیک ہے ادائیگی بھی کچھ حد تک ٹھیک ہے لیکن آپ ضرورت سے زیادہ زور بسم اللہ آپ بیٹا آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے میں داد دیتا ہوں آپ کی جو ایج ہے اس ایج کے حساب سے آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے بہت اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ لیکن یہ آپ نے ابھی آپ کو محنت کی اور زیادہ ضرورت ہے آپ کو ابھی اور کاوش کرنی ہے جی اس سلسلے میں اپنے آپ کو جب چلانا ہے آپ نے نعت خوانی کے سلسلے پہ چلنا ہے تو آپ کو یہ جو جگہ آپ نے کہی ہے اس کی بڑی ریاض کرنی پڑتی ہے تو جو آپ نے آخری جو شعر پڑھا ہے وہ پیک لیول تھا جو آپ کا اس پہ آپ کی آواز پھٹ گئی تھی برل وہ اس پہ میں اتنا نہیں کرتا کیونکہ آپ اپنی ایج کے حساب سے اپنی آواز کے لحاظ سے بالکل ٹھیک تھے برل جو تلفظ کی ادائیگی ہے اور جو نعت پڑھنے کا جو صحیح انداز تھا میں بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے نظامی بھائی کہ 4-5 پروگرام ہمارے ہو چکے ہیں جی ٹھیک ہے الحمدللہ اور ایک ہوتا ہے گھر سے بندہ کسی کام کے لیے جب نکلتا ہے تو اس کو تیاری کر کے آنا چاہیے بالکل ٹھیک ہے اب میں گھر سے نکلا ہوں میرے ذہن میں یہ تھا کہ نظامی بھائی کی آج محفل ہے جی بالکل جو ہفتے کو محفل ہوتی ہے اس میں نے جانا ہے میں نے اپنے آپ کو ریڈی کیا تیار کیا میں نے کپڑے پہنے ٹھیک ہے مطلب میرے ذہن میں کیا تھا کنسیپٹ بنا ہوا تھا کہ میں
اب جو ناتخوان حضرات ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ بھائی ہم آقا کی ثناخوانی کے لیے جا رہے ہیں. بے شک بالکل ہونا اور چاہیے. پھر سب سے بڑی بات یہ بھی ہے، ایک تو یہ بڑی بات ہے کہ آقا کی ثناخوانی کے لیے جا رہے ہیں. جی. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا چناؤ ہونے جا رہا ہے. بالکل. ہم کسی کمپٹیشن میں جا رہے ہیں، اس میں اور بھی ناتخوان ہوں گے. ہم نے اپنے آپ کو کس طرح نمایاں پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے. مجھے افسوس کر رہا ہوں، شروع سے پہلے پروگرام سے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی بہت کم ناتخوان تھے جو پراپر گھر سے تیاری کر کے آئے تھے. ایک ناتخوان تھے جو جنہوں نے زہیب جبار صاحب تھے جو جی وہ سامنے تشریف. جی آپ تھے. آپ نے موبائل سے بھی نکال کے کچھ دیکھ کے پڑھا ہے. نعت کے جب بھی کمپٹیشن کے لیے آپ نعت پڑھتے ہیں آپ گھر سے تیار کر کے آئے. بے شک 3 شعر آپ تیار کر کے کیوں جی آصف صاحب، تو آپ کو گھر سے تیاری کر کے آنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ چلے محفل کے دوران آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کے پڑھ لیں، لیکن جب آپ کمپٹیشن نعت میں جب آپ اپنے آپ کو ریپریزینٹ کرتے ہیں ایز اے پارٹیسپیٹ. لیکن یہاں پر ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ یہاں پر کسی ثناخوان نے جو میجر مسٹیکس تھیں، جی جیسے کہ وہ محفلانہ انداز ہوتا ہے، کسی نے جی ربائی پڑھ لی، یہ پیچھے محفل میں ہو چکا ہے. لیکن آج یہاں یہ سلسلہ بھی اس پہ ہم نے دیکھا کہ یہ سلسلہ یہاں نہیں ہوا کہ جو بھی آیا ہے وہ اس انداز سے آیا کہ جس نے مقابلے اس نے نعت میں جیسے پڑھا جاتا ہے. کسی بندے نے پہلے ربائی نہیں پڑھی، وہ یہ نہیں کہا کہ چلیں جی میرے ساتھ مل کے پڑھیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوا. اس میں جو جناب زہیب جبار صاحب ہیں، آپ نے ایک شعر میں پڑھا تھا سید الاولی، سید الاولی نہیں ہے سید الاولی. کیوں نہ کاشف ہو ذرا ایک شعر کو پڑھ کے ذرا سنا دیں. ایک ترتیب آپ کی بھی ذرا سن لیں ذرا. یہی شعر تھا. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. بزم کونین سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولی اور سید الآخری، سید الاولی سید الآخری. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. واہ واہ واہ. رسول واہ 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 واہ. نعت کے اصول ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں. جب آپ کوئی ریاضت کرتے ہیں، کسی نعت کو پڑھتے ہیں، گنگناتے ہیں آپ، تو جس طرح دریا کی لہریں کبھی آپ نے دیکھی ہے سمندر کی لہریں، اسی طرح آواز کی لہروں میں بھی نشیب و فراز ہوتا ہے. بے شک. یہ بات ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو اپنی آواز کو کبھی آپ نے اپنے آپ کو اونچا کرنا ہوتا ہے کسی مصرے میں، کبھی آپ نے نیچے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ باتیں آہستہ آہستہ آپ انشاءاللہ سیکھیں گے. ہماری دعا ہے. برل آپ نے نعت اچھی پڑھی ہے، سارے ثناخوانوں نے بہت اچھی پڑھی. جی ماشاء اللہ. میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں جج نہیں کر سکتا، میری اتنی ساتھ نہیں ہے کہ میں خود ایک نعت خان ہو کے کسی نعت خان کو جج کروں کہ وہ آقا کا ثنا خان. ایسا نہیں ہو سکتا. برل یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے، اس میں ہم نے ہاں وہ جی شریف میں جو صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ ایسے پڑھ رہے ہیں لوگ، یہ شروع سے میں بتا چکا ہوں. لیکن کسی نے پروگرام پچھلے دیکھنے کی زحمت نہیں کی. اور دیکھیں جب آپ کمپٹیشن کے لیے آتے ہیں تو پچھلے پروگرام کو دیکھ کے آئیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو بہت ساری آپ کی ایسی غلطیاں ہیں جو آپ شاید وہ پروگرام دیکھیں تو آپ اپنی جی بالکل اس پہ بندہ کر سکتا ہے. بالکل اسی طرح. ہاں. اور پھر آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ کا یا پھر دوبارہ یا رسول اللہ، پھر دوبارہ نہیں، صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ والا، پھر آگے جس طرح آپ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. یا کو دوبارہ 2 دفعہ استعمال نہیں کرنا. برل جو ثاقب سفیر صاحب ہیں، آپ کا کلام بہت مشکل بھی تھا.
آپ جس طرح اس کلام کا حق ادا ہونا چاہیے تھا اس میں تھوڑی بہت کمیاں تو تھیں، لیکن بہرحال ماشاءاللہ اوورال ججی صاحبان کی طرف سے جناب ثاقب سفیر صاحب جو ہے وہ اس بزم کے جو ہے وہ ونر قرار پائے ہیں۔ لیکن یہ جو چھوٹے بیٹا بیٹھا ہوا ہے کیا نام ہے محمد ابراہیم بیٹا، آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو چلے انہوں نے کلام بھی مشکل پڑا، تھوڑا تلفظ میں بھی ان کی ادائیگیاں بہتر تھیں، لیکن آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کی چونکہ ایج ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ابھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہاں سے اپنے دل کو آپ نے یہ میں تو نہیں پڑھ سکتا، یہ کام نہیں کرنا آتا، آپ نے اور زیادہ محنت کرنی ہے۔ اور میں یہ آپ کو اگر اپنا چارٹ بتاؤں جس میں میں نے نمبر کیے ہوئے ہیں، اس پہ میں نے آپ کو ان سے 1 نمبر ٹوٹل کام دیا، صرف 1 نمبر، مطلب آپ اس لیول پہ پہنچ گئے تھے کہ آپ ان کو آپ ان سے آگے نکلیں پہ تھے، آپ نکل جاتے ہیں، لیکن کچھ جگہ آپ کی بہت مشکل تھی وہ جہاں سے میں آپ کو مجھے چھوڑنا پڑا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ نعت کو ہمیشہ آپ مطلب آرام سے شروع سے ہی آپ اس کو پیک لیول پہ لے جائیں گے تو آگے جا کے جب رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں۔ جب آپ اس انداز سے شروع کریں گے نا اپنی نعت تو پھر آپ کو شعر کو اوپر لیول پہ پڑھنا پھر مشکل نہیں ہوگا۔ وہ جیسے شعر تھا، کیا شعر تھا اگلا ذرا بتا دیں مجھے؟ محمد اس طرح محمد اس طرح تشریف فرمائے مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرمائے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے۔ واہ واہ واہ، یہ انشاءاللہ نظامی بھائی کے چینل سے کوئی اس طرح کا کچھ آغاز کریں گے جس میں ہم انشاءاللہ سکھانے کا انشاءاللہ سلسلہ ایک منظم طریقے سے یہ ایک سلسلہ شروع کریں گے۔ جی جی ثاقب سفیر صاحب جی ماشاءاللہ جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ جی ثاقب سفیر صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اگلے ہفتے فائنل راؤنڈ میں، اور یہ آپ کا ترہ امتیاز ہے، ماشاءاللہ آپ کے لیے بہت بڑا فخر ہے، اور آپ تمام احباب نے فائنل میں وہاں تشریف فرما ہونا ہے، وہاں آپ آئیں گے انشاءاللہ آپ وہاں پر ضرور تشریف لائیں گے۔ وہاں پر سائیں شعبان فرید صاحب آپ کی خصوصی آمد کلام شریف سے، آپ خصوصی ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں آپ وہی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ججز صاحبان نے بڑی خوبصورت انداز میں وہاں اپنی حاضری پیش کرنی ہے، اور اتنے خوبصورت سرخان 7 درے نایاب ہم نے نکال کر وہاں اکٹھے کیے ہیں۔ آپ نے صرف ابھی 1 کو سنا ہے، باقی 6 کو سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ بڑی خوبصورت اور بڑی ترنم والی آواز رکھنے والی شخصیات وہاں پر موجود ہوں گی، تو آپ تمام احباب نے وہاں تشریف لانا ہے۔ اور اب کیونکہ ہمارے جو ونرز تھے ان کے لیے میں سب سے پہلے بشارت سیالوی صاحب، فدا بھائی اور حافظ فاروق صاحب سے التماس کروں گا کہ آپ ذرا کھڑے ہو جائیں، اور سب سے پہلے جی عزیر بھائی یہ ذرا ادھر لے کے جائیں، آپ آگے چلے جائیں، بلکہ آپ ادین ادھر ویس آئیں نا آگے، آپ یہ لے کے جائیں ادھر، اور آپ ذرا کیمرہ گھمائیں جی، اور سید اسنین شاہ صاحب آپ اپنا انعام جی جناب قبلہ بشارت سیالوی صاحب سے وصول کریں جی، آگے تشریف لے کے جائیں جی۔ ماشاءاللہ جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، واہ ماشاءاللہ جی۔ میں کہتا ہوں جی میرے ارمان پورے ہو گئے۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں جی، برہان احمد صاحب تشریف لائیں جی، حافظ فاروق صاحب سے جی اپنا انعام وصول کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی۔ اب میں جناب فخر اسلام صاحب جی قبلہ، میں نام بھول گیا ہوں پھر جی،
فخر سلام فخر صاحب ماشاءاللہ جی آگے تشریف لائیں جی آپ، اور آپ جی فدا بھائی سے اپنا انعام وصول کریں جی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ماشاءاللہ جی بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے منظم طریقے سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا. جی بسم اللہ. ہاں ایک اور یہاں پر آپ کو عرض کرتا چلوں، اور چینل پہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ ویڈیو چینل پہ جائے گی، آپ تمام بازو سے سنیے گا کہ وہاں جو فائنل کا جو ہم نے ٹائم ٹیبل رکھا ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ بفضل خدا، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں توجہ سے سنیے گا. لکھا ہوتا ہے بینر کے اوپر کہ بعد از عشاء، تو 11 بیچ میں ہی ہو جاتے ہیں محفل کو شروع کرتے ہوئے. ہماری محفل کا آج بھی آپ نے سسٹم دیکھ لیا کہ عشاء سے 15-20 منٹ کا تھوڑا سا گیپ تھا، پھر محفل سٹارٹ ہوگی. وہاں ہم نے مجمع کا انتظار نہیں کرنا کہ جناب 200 400 1000 بندہ اکٹھا ہوگا تو محفل کو شروع کریں گے، نہیں، بلکہ بعد از عشاء کا مطلب بعد از عشاء ہے. اور انشاءاللہ ہم نے 11 بجے سے پہلے آپ کو لنگر کھلا کر اپنے گھر کی طرف روانہ کر دینا ہے انشاءاللہ. یہ ہماری وقت کی پابندی. یہ دیکھیں آج بھی ابھی 10 نہیں ہوئے محفل ختم ہو گئی ہے انشاءاللہ. وہ ذرا لمبا تھوڑا سا پروگرام ہے تو انعامات کا بھی سلسلہ ہوگا. اور وہاں ضروری یہ ہے میاں صاحب قبلہ سلامت رہیں، قبلہ فیضان بھائی ہیں، زہیب بھائی ہیں، اور بیٹا آپ بھی یہ غور سے سنیے کہ آپ تمام احباب نے وہاں ضرور آنا ہے، کیونکہ آپ کو اس کمپٹیشن کے جو پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹس ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے کہ آپ نے، اور یہ آگے آپ کے لیے کام آئے گا. میں اصل میں ایک ضروری ہوئی ہے، میں میاں منیر صاحب کا میں نے ذکر نہیں کیا. سر آپ ججمنٹ سے براول برائے آپ جی، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں. آپ ہمیں جیت چکے ہیں، بس اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سلامت رکھے. میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں. تو اچھا جی، اب کیونکہ یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو دعا کے لیے آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ حافظ فاروق صاحب ذرا تشریف لائیں جی، اور آ کے نا دعا فرمائیں اختتامی میں. حافظ صاحب ذرا آگے تشریف لائیں، ادھر ہی لے دیں بس، ٹھیک ہے، بیٹھے ہیں جہاں پر کوئی مسئلہ نہیں، وہاں پر ہی آپ مائک ان کے سامنے کر دیں. جی آپ دعا فرمائیں. بسم اللہ. شاہ صاحب کی اجازت سے جی آپ بسم اللہ دعا کریں جی. آمین. بسم اللہ.